خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر سہیل اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم الہیات۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ پاسٹر شاہد صاحب ہوتے ہیں اور پاسٹر شہباز صاحب۔ جی پاسٹر شاہد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ایپیسوڈ کے اندر۔ مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو میرا بہت بہت سلام قبول ہو، اور خدا ان کا شکر ہے جس نے آج ایک دفعہ پھر ایسا ممکن کیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی ان عمیق باتوں کو آپ سب کے سامنے لا سکیں۔ آمین۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر شہباز صاحب۔ جی شہباز صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو پاسٹر سہیل صاحب، خدا آپ کو برکت دے، اور میں ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو تسلسل کے ساتھ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ وہ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں۔ آمین آمین۔ اس سے پہلے کہ ناظرین ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، میں چاہتا ہوں آج میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں اور آنکھیں بند کریں اور دعا مانگیں، اور دعا میں رہنمائی کریں گے پاسٹر شاہد صاحب۔ نہایت قابل احترام، نہایت قدوس، نہایت پاک خدا، آج ایک بار پھر ہم آپ کی پاک حضوری میں آتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ فضل دیا کہ ہم آپ کے پاک قدموں میں آ سکیں، آپ کی حضوری میں آ سکیں۔ خداوند، آج تیرے کلام کی جتنی باتیں یہاں پر ہوں، تمام دیکھنے والوں کے لیے برکت کا باعث ہوں، اور تمام دیکھنے والوں کی زندگیوں میں تبدیلی کا باعث ہوں۔ جب تیرا کلام سنایا جائے، جب تیرا کلام سنا جائے، تو خداوند آج برکت ایک ایک زندگی تک جائے۔ خداوند ہم سب کو اپنی حکمت دینا، ہمیں اپنی دانائی دینا، تاکہ تیرے کلام کی باتوں کو ہم دوسروں کے ساتھ احسن طریقے سے شیئر کر سکیں، یسوع کے نام میں آمین۔ آمین آمین۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پیدائش کی کتاب سے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور آج ہم پڑھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 17واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے: پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اس سے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے، اور جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو، خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو، جو تیری نسل سے نہیں۔ لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت نازل ہو۔ آمین آمین۔ یہاں پر پاسٹر صاحب جو کہ ابھی پڑھا میں نے 13ویں آیت کے اندر کہ لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا۔ کیا یہ جو ختنہ ہے، یہ جو عہد خدا باپ ابراہیم سے باندھ رہا ہے، کیا یہ ابدی عہد ہے؟ آج ہماری جو سلسلہ وار سیریز چل رہی ہے، اور باپ ابراہیم کے کردار پہ ہم بات کر رہے ہیں، سو اس کردار میں آج بالخصوص ٹاپک جو ہے وہ ختنہ آپ نے شیئر کیا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے ختنے کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں جو پہلا ختنہ ہمیں نظر آتا ہے وہ پیدائش کی کتاب اس کا 17واں باب ہی ہے۔ جی
اور تقریباً 100 دفعہ 100 مرتبہ بائبل مقدس میں اس خاص پوائنٹ کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے. 100 مرتبہ اس کا ذکر ختنے کا آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ختنہ ایک ایسا عمل ہے جو پرانے اور نئے عہد نامے کا جو مرکزی خیال کہہ لیں اس میں شامل ہے. ختنہ نہ صرف ابراہم کے زمانے میں ہے، ختنہ نہ صرف پیدائش کی کتاب میں ہے، بلکہ جب ہم نئے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ختنے کا ذکر ضرور جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے سامنے آ رہا ہے. اب اہم بات یہ کہ کیا ختنہ جو ہے یہ ابدی عہد ہے؟ کس طرح سے یہ ابدی عہد ہے؟ جب ہم عہد کی بات کرتے ہیں تو عہد چونکہ 2 پارٹیز کے درمیان باندھا جانے والا عمل ہوتا ہے، اور یہ 2 فریقین کے درمیان عہد جو باندھا جاتا ہے تو یہ کسی خاص عمل کے تحت. اور لاسٹ ٹائم ہم نے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو عہد جو ہے وہ جب 2 پارٹیز کے درمیان عہد باندھا جاتا تھا تو کسی ایک جانور کو لے کر اس کے 2 حصے کر کے، یا پھر ایک جانور سے زیادہ جانوروں کو لے کر ان کے 2 ٹکڑے کر کے تو ان کو ایک دوسرے کے مقابل آمنے سامنے رکھا جاتا تھا. اور آمنے سامنے رکھ کے تو ان فریقین کو ان گوشت کے ٹکڑوں کے درمیان سے گزارا جاتا تھا اس اقرار کے ساتھ کہ اگر کوئی ہم میں سے اس عہد کو توڑے تو وہ اسی طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ختنہ ابدی عہد کا نشان ہے یا ختنہ جو ہے ابدی عہد کی علامت ہے، تو یہ بھی اسی طرح سے باندھا جا رہا ہے تاکہ جب فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے یا پھر اسرائیلیوں میں سے جتنے بھی مرد حضرات ہیں یا جو بیٹا پیدا ہو، جب اس کا ختنہ کیا جائے تو وہ اس بات کی علامت ٹھہرے کہ خدا نے ہمارے ساتھ کوئی عہد باندھا ہوا ہے، اور وہ اس بات کی یاد دلاتا رہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ ایک عہد ہے. اور اس طرح سے یہ جو ختنہ ہے وہ خدا کے لوگوں میں شمولیت کا نشان ہے، اور ختنہ جو ہے وہ خدا کی جماعت میں شامل ہونے کا نام ہے. اور ختنہ خدا کے ساتھ یا خدا کا انسان کے ساتھ باندھا جانے والا عہد، یہ اس کی ریمائنڈنگ ہے، یہ اس کی یاد دلانے کا ایک خاص عمل ہے. جی بہت شکریہ شاہ صاحب. جی شباز صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ تھینک یو پر صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے ختنہ. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ نہ صرف 17 باب میں اس کا ذکر ہے، جیسے پار صاحب نے کہا یہ بہت دفعہ اس کا لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے، اور یہ ایک مذہبی رسم تھی جو ادا کی جاتی تھی، جو یہاں پر خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ میرا جو عہد ہے یہ پشت در پشت رہے، یعنی ابدی عہد. اور اس کا جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو ختنہ ہے وہ مسیح کی شریعت میں بھی ہے، یعنی کہ دل کا ختنہ جس کو کہا جاتا ہے. ختنے کی نوعیت بدل گئی، اس کا مطلب بدل گیا، لیکن ذکر جہاں تک خدا نے کہا کہ یہ میرا عہد ہے، اور تاکہ یہ جانا جائے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ میرے لوگ ہیں. اب جب خدا یسوع مسیح میں ہم دیکھتے ہیں تو دل کا ختنہ جو ہے، جب ہم دل کا ختنہ جس کو بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے جس کا ختنہ دل کا ختنہ ہوا ہے، یعنی ان تمام چیزوں کو جسم سے نکال دینا جو خدا کو ناپسند ہیں، اور وہ پھر دل کا ختنہ ہے، اور خدا ان لوگوں کو اپنے میں شامل کرتا ہے. ہم مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، ہم پانی کا بپتسمہ لے لیتے ہیں، تو ایک لحاظ سے ہمارے دل کا ختنہ ہو جاتا ہے، اور وہ صرف اور صرف خدا کا حصہ ہے. اور یہ جو ختنہ کا لفظ ہے یہ مختلف خطوں میں، مختلف قوموں میں یہ رائج تھا، جس میں
عبرانی ہے، عربوں میں یہ ختنہ جو پایا جاتا تھا، پھر موابیوں میں، امونیوں میں، ادومیوں میں، مصریوں میں یہ رائج تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری قومیں تھیں جو بابلی ہیں، اسوری ہیں، کنانی ہیں، یہ ختنہ نہیں کرواتے تھے، لیکن باقی جو لوگ تھے وہ ختنہ کرواتے تھے. اور جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ابدی عہد، تو ابدی عہد جو ہے یہ ختنے کا یہ جاری ہے. بے شک یہ جسم بدن کا ختنہ نہیں ہے، بلکہ دل کا ختنہ جو ہے. اس سے پھر اگلا عہد جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ خدا کرتا ہے وہ ہمارے دل کا ختنہ ہے. بہت شکریہ شہباز صاحب. اور مجھے یہ بتائیں شہباز صاحب کہ نئے عہد نامہ میں ختنہ کی اہمیت کیا ہے؟ نئے عہد نامہ میں جیسے ایک جسمانی جسم کا ختنہ ہے، پالوس رسول اس کو اور معنوں میں پیش کرتا ہے. اور جیسے خدا کا بندہ پطرس واز کرتا ہے اعمال 15 باب میں، تو وہاں پر بڑے واضح طور پر میں آپ کے سامنے وہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، ہم اس حوالے کو پڑھ لیتے ہیں. وہاں پر اعمال کی کتاب اس کا 15واں باب، اور وہاں پر بڑے خوبصورت طریقے سے خدا کا بندہ جو ہے وہ یہاں پر بیان کرتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کا بندہ پطرس یہاں پر واز کرتا ہے، کہتا ہے اے بھائیو، تم جانتے ہو کہ بہت عرصہ ہوا جب خدا نے تم لوگوں میں سے مجھے چنا کہ غیر قوموں میری زبان سے خوشخبری کا کلام سن کر ایمان لائیں. اور خدا نے جو دلوں کو جانتا ہے ان کو بھی جو ہو روح القدس دے کر ان کی گواہی دیتا ہے، اور ایمان کے وسیلہ سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں فرق نہ رکھا. پس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھا ہے جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے، نہ ہم خدا کو کیوں آزماتے ہو. چنانچہ ہم کو یقین ہے کہ جس طرح وہ خدا یسوع مسیح کے فضل سے نجات پائیں گے اسی طرح ہم بھی پائیں گے. یعنی نجات جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، اور جو عہد ہے وہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہے. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو دل کا ختنہ ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ، اس پر ایمان لانے سے ہمارے دل کا ختنہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. آمین. بہت شکریہ شہباز صاحب. جی شاہ صاحب، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پرانے عہد نامہ میں جو کہ عہد یہ باندھا گیا باپ ابراہم سے، تو کیا یہ ان کے لیے یہ نجات کے لیے نشان تھا یا کیا تھا؟ اصل میں تو یہ پاکیزگی کی علامت بھی ظاہر ہوتا ہے. یہ جو ختنہ ہے یہ ناپاکی کے الگ ہونے کی ایک علامت ہے یا ایک نشان ہے. تو یہ کلینس کو، پاکیزگی کو بھی ظاہر کرتا ہے. جب ہم خدا کے کلام میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اور 25ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں سب مختونوں کو نامختونوں کے طور پر سزا دوں گا. سب مختونوں کو بھی نامختونوں کے طور پر سزا دوں گا. مصر اور یہودا اور ادوم اور بنی امون اور مواب کو اور ان سب کو جو گو داڑھی رکھتے ہیں، جو بیابان کے باشندے ہیں، کیونکہ یہ سب قومیں نامختون ہیں اور اسرائیل کا سارا گھرانہ دل کا نامختون ہے. تو جب ہم اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جاتے ہیں تو اگر کسی شخص کا دل ناپاک ہے، اگر اس کی زندگی گناہوں سے لدی پڑی ہے اور وہ خدا سے بہت دور ہے اور خدا سے پیار نہیں کرتا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جو شخص خدا سے پیار نہیں کرتا وہ ملعون ہے، اور اس کے بعد وہ خدا کو پہچاننا جن لوگوں نے پسند نہیں کیا، تو اگر وہ جسمانی طور پہ ختنہ کروا بھی لیں تو خداوند کہتا ہے کہ میں ان کے ختنوں سے بھی خوش نہیں ہوں. جیسے جیسے دور بدلتا جا رہا تھا، جیسے جیسے وقت جو ہے وہ بدلتا جا رہا تھا، اور جیسے جیسے یسوع مسیح کے آنے سے پہلے شریعت کا رخ کچھ اور ہمیں نظر آتا ہے، یسوع کے آنے پر چیزیں کس طرح سے بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ یسوع کے آنے سے بہت زیادہ تبدیلیاں، بلکہ کلی تبدیلیاں، یوں کہہ لیں کہ پچھلی ایپیسوڈز میں بھی ہم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ عکس ہے
اور نیا عہد نامہ جو ہے وہ حقیقت ہے. تو ہر وہ کام جو خدا نئے عہد نامہ میں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعہ سے کرنا چاہتا تھا، اس کو کسی نہ کسی طور سے خدا نے پرانے عہد نامہ میں ضرور ظاہر کیا ہے، تھوڑا سا دکھایا ہے، یوں کہہ لیں پیٹرن کے طور پہ یا کسی بھی طرح سے. تو یہ جو پرانے عہد کا ختنہ ہے یہ ہے تو ابدی عہد کا ختنہ ہی ہے، لیکن یہ بھی ایک علامتی ختنہ ہے. حقیقی ختنہ جو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں وہ دل کا ختنہ ہی ہے. تو یہاں پہ خداوند کہتے ہیں اسرائیل کا سارا گھرانہ دل کا نامختون ہے، یعنی ان کے دل تو میری طرف ہے نہیں، ان کی سوچیں تو میری طرف ہے نہیں، مجھ سے دل سے تو پیار کرتے نہیں، ان کے دل تو کسی اور طرف ہیں، اور انہوں نے اپنے دل اور خیال اور ارادے تو کہیں اور پہ لگائے ہوئے ہیں. اور صرف اگر جسمانی طور پہ ختنہ ہو بھی جائے تو خدا ایسے ختنوں سے بھی بیزار ہے. تو پھر نئے عہد نامہ کی جو تعلیم ہے وہ دل کے ختنے پہ ہی ہے کہ ہر وہ شخص جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے لازم ہے کہ وہ ایمان لائے، اقرار کرے، ایمان لائے اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرے، پانی کا بپتسمہ لے. تو یہی اس کا ختنہ ہے. اور ایک بڑی قابل غور بات ہے جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ لکھا کہ فرزند نرینہ جو ہے تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ اور زر خرید جتنے بھی تمہارے نوکر ہیں ان کے بھی جو بیٹے ہیں وہ ختنہ کروائیں. تو وہاں پہ یہ جو رسم ہے وہ صرف مرد حضرات تک محدود رہتی ہے، لیکن جو دل کا ختنہ ہے اس میں سب شامل ہے. کوئی بھی، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد یا عورت کے علاوہ تیسری جنس میں بھی اگر وہ شامل ہے تو وہ بھی اپنا دل یسوع مسیح کو دے سکتا ہے. آمین آمین. بالکل پولس رسول بھی فرماتے ہیں رومیو کے نام خط میں اس کے دوسرے باب اور اس کی 25ویں آیت. میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے سامنے میں اس کی جو چند آیات ہیں ان کی تلاوت کر دوں. رومیو کے نام اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی 25ویں آیت سے جو ہے وہ سٹارٹ کروں گا. جی بالکل. یہاں پر لکھا ہے کہ ختنہ سے فائدہ تو ہے بشرطے کہ تو شریعت پر عمل کرے، لیکن جب تو نے شریعت سے عدول کیا تو تیرا ختنہ نامختونی ٹھہرا. پس اگر نامختون شخص شریعت کے حکموں پر عمل کرے تو کیا اس کی نامختونی ختنہ کے برابر نہ گنی جائے گی؟ اور جو شخص قومیت کے سبب سے نامختون رہا اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو کیا تجھے جو باوجود کلام اور ختنہ کے شریعت سے عدول کرتا ہے قصوروار نہ ٹھہرائے گا؟ کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی. ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہاں پر پاسٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پاسٹر شہباز صاحب کہ بدن کے ختنہ اور دل کے ختنہ سے کیا مراد ہے؟ بدن کا ختنہ جو ہے وہ جیسے ہم بائبل مقدس پڑھا ہے کہ ابراہیم سے خدا ایک عہد کرتا ہے کہ تمہارا ختنہ کیا جائے گا، یعنی بدن کا ختنہ وہ ہے. اور خدا نے دیکھا جیسے پرسم نے بتایا کہ اس کے باوجود خدا نے ان کے ساتھ عہد کیا کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ ایک عہد ہوگا، یہ نشانی ہوگی کہ یہ میرے لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ خدا کے لوگ نہ ٹھہرے، اور ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ بار بار وہ سرکش ہوتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، اور خدا ان سے بیزار ہے. پرانے عہد نامے میں ہم جب پڑھتے ہیں ان کی بہت سارے جو غلط کام ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے جیسے ابھی یرمیہ کا حوالہ پڑھا کہ یہ بے دینوں اور جو مختون لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اس لیے خدا نے پھر دوسرا عہد باندھا یسوع مسیح کے وسیلہ جو بھی ہم نے حوالہ پڑھا ہے. اور اب خدا دل کے ختنے کی بات کر رہا ہے. اور دل کا ختنہ جو ہے جیسے پادشاہ نے بتایا اس میں ہر مرد عورت، نہ پالوس کہتا ہے نہ ختنہ نہ مختونی، مطلب کوئی خدا کے نزدیک جو ہے وہ بالکل ایکول ہیں. اس میں صرف مرد نہیں ہے بلکہ سارا گھرانہ ہے، سارے بلکہ قومیں ہیں، امتیں ہیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں. یہ جو دل کا ختنہ ہے اس لیے خدا نے اس کو
उम्मत किया और मतलब बड़ा वसी कर दिया इसको कि जिसमें सब शामिल हो जाएं, सब इसमें आ जाएं, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, जिससे ना वो मर्द रहा ना औरत रही, ना कोई खतना ना मख्तूनी, मतलब कोई भी नहीं है, इसके अंदर सब आ जाते हैं। इसलिए खुदा ने ये अहद किया और ये अहद कामिल अहद है, अब और कोई अहद नहीं है, यीशु मसीह का अहद है। और इस अहद के वसीला से जो दिल का खतना है, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ पर आपने पढ़ा है, बल्कि यहूदी वही है जो बात में है और खतना वही है जो दिल का है जी। यानी अंदर दिल की बात, हमेशा खुदा ने दिल की बात की है नए अहदनामा में, और दिल ही से, अभी हम पढ़ रहे थे कि दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, सारा कुछ निकलता है। जब खतना हो जाता है तो वो चीजें कट जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं, और फिर खुदा आता है और उसका बेटा या बेटी होती है, उसके साथ रफाकत रखते हैं। आमीन आमीन। बिल्कुल ऐसे ही। जिस दिल में खुदावंद यीशु मसीह आ जाए, वहां से वो रखने जो है वो खत्म हो जाते हैं। आमीन। और वो चीजें जो कि हमें खुदा से दूर ले जाती है, यस, उनको काटने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। जी। और आप मजीद कुछ कहना चाहते हैं? मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जब हम पुराने अहदनामा का मुताला करते हैं तो निजात जो है वो हमें सिर्फ इसराइल के चौगिर्द घूमती हुई नजर आती है। हाँ, तो नए अहदनामा में जब हम आते हैं तो तमाम कौमों के लिए, तमाम उम्मतों के लिए, चाहे वो किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक रखने वाला शख्स है, तो वो दिल के खतने के वसीला से हमारे यीशु में शामिल हो जाता है। तो खतना पुराने अहदनामा में भी वो शमूलियत का नाम ही कह लें कि इसराइल में उनकी शमूलियत। जब हम यशवा की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पे खुदा ने यशवा को कहा कि तू इनके ना एक बार फिर खतने कर, वो जब बियाबान में आते हैं। क्यों? खुदा ने कहा जो पुराने थे उनमें से बहुत सारे तो मर गए हैं, अब नयों के तो कोई खतने नहीं हुए, और कुछ जो है वो मिस्र में से शामिल हो गए इनके साथ, और कुछ रास्ते में जब बियाबान में तो कुछ नई पैदाइश हुई है। तो इससे यूं जाहिर होता है कि ये जाने जाएं कि ये खुदा के लोग हैं और खुदा में शामिल हैं और ये खुदा की खास उम्मत है। तो नए अहदनामा में ये निजात, ये अहद सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम लोगों के साथ है। जो भी उसको कबूल करता है, जो भी अपना दिल उसको देता है, वही कि सारी नापाकी जो है वो दिल से काटनी है जी। हर तरह की नापाकी, हर तरह की नाराजगी। और मैं तमाम देखने वालों को यह बताना चाहता हूं कि आपकी सारी की सारी नाराजगी से आपको पाक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का खून है। चाहे आपका ताल्लुक किसी खानदान के साथ, किसी कबीले के साथ, आप जहां कहीं भी आए, किसी मुल्क में भी रहते हैं, जो कोई भी आज गुड शेपर्ड टेलीविजन देख रहा है, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि खतना जो है वो नापाकी के उतर जाने का नाम है, तो दिल से जो नापाकियां निकालनी है या जो कटवानी है वो आप खुद से नहीं कर सकते। आपको सारी नाराजगी से पाक करने के लिए यीशु मसीह का खून जो है वो काफी है। आमीन। बिल्कुल। मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो जो पैदाइश 17 बाब में जिक्र है कि अबदी अहद, बिल्कुल अबदी अहद, तो अबदी अहद खुदा कलाम लिखा है कि खुदा इंसान नहीं कि वो झूठ बोले या अपना इरादा बदले। बिल्कुल, ये तसलसल जारी है। बिल्कुल, खुदा ने उसका तरीकाकार बदल दिया, क्योंकि अगर बदन की खलड़ी का उतरना, उससे अगर बंदा पाक हो तो फिर तो बाकी रह लें, जैसे पार्सल ने बताया। और खुदा ने वो जो सिलसिला है वो जारी है। बिल्कुल, अहद जारी है, वो नए अहदनामे में भी जारी है। खुदा की सोच वही है। अब खुदा ने पैटर्न बदल दिया, खुदा ने तरीकाकार बदल दिया है, और दिल सब चीजों में हीलाबाज और लाइलाज। खुदा ने उसकी बात की है, खुदा ने दिल की बात की है। दिल का खतना जब हो जाता है, और जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि सारी चीजें अंदर से निकलती हैं, और जब वो बंद हो जाएगी, जब रखने बंद हो जाएंगे, और हम पढ़ते हैं खुदा कहता है मैं दाऊद के फिर उसको खेमे को खड़ा करूंगा और उसके रखनों को बंद करूंगा, उसके खंडर को मरम्मत करूंगा। और फिर दिल की बात आ गई। अब जिस्म की बात नहीं है, अब बदन की बात नहीं है, अब दिल की बात है। अब दिल के वसीला से जब हमारा दिल तब्दील हो जाता है तो हमारा बदन तब्दील हो जाता है, हमारे ख्यालात तब्दील हो जाते हैं, हमारी सोच तब्दील हो जाती है, हमारे इरादे तब्दील हो जाते हैं। यानी कि एक एक चीज हमारी बदल जाती है। और खुदा ने हमारे दिल पर निगाह की है,
وہ ہمیشہ، لیکن لکھا ہے کہ انسان ظاہری چیزوں پر نگاہ کرتا ہے لیکن خدا دل پر نگاہ کرتا ہے. اور جب خدا نے ہمارے دل پر نگاہ کی، انسان کے دل پر نگاہ کی، تو لکھا ہے کہ انسان کے خیالات سدا ہی برے ہیں، سدا ہی برے ہیں، وہ برائی کی طرف بڑھتے ہیں. جیسے کلڑی کا ختنہ ہو گیا لیکن وہ پھر ویسے کے ویسے ہیں. لیکن جب انسان کے دل کا میرے عزیزو ختنہ ہو جاتا ہے، جب اس کی گندگی، روحانی گندگی جاتی رہتی ہے، وہ اندر سے اس کا ڈسٹ بن جو گندگی سے بھرا ہے وہ نکل جاتا ہے، تو پھر وہ خدا کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ ہے ختنہ، جو دل کا ختنہ ہے. اور خدا، میرا ایمان ہے کہ خدا دل کے ختنے کے لیے انسان کو تیار کر رہا تھا، اور اب ہر ایک انسان کے دل کا ختنہ ہوتا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے. اور اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا خدا نے وعدہ کیا جس کا دل کا ختنہ ہو جاتا ہے. جی بالکل. جی پاسٹر شاہ صاحب. اور ہم جو خدا کے کلام کی ان قیمتی باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے، تو ہمارا ہر ایپیسوڈ کا ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ میں سے جتنوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا وہ اس کو نجات دہندہ قبول کریں. تو اگر ابھی تک آپ کا دل کا ختنہ نہیں ہوا تو آج ہی اقرار کریں اور آج ہی یسوع مسیح پر ایمان لائیں، آج ہی اپنا دل اس کو دیں اور وہ آپ کے دل کا ختنہ کر دے گا. کیونکہ ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. بالکل. ہمیں یسوع مسیح کی ضرورت ہے. بالکل. آج کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا مجھے تیری ضرورت ہے. آج یہ کہنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں تو یہی دل کا ختنہ ہے، جو کہ آج ناظرین خدا کے خدام نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ دل کا ختنہ ہے کیا. دل کا ختنہ یہی ہے کہ اپنے دل سے ناپاکی کو کاٹ ڈالیں، ختم کر دیں اور دل کو پاک کریں، کیونکہ یہ ساری چیزوں میں زیادہ ہیلے باز ہے اور لا علاج ہے، اور جو لا علاج ہے وہ خداوند یسوع مسیح مانگ رہا ہے. آمین. لا علاجوں کا علاج وہی کرتا ہے. جس طرح کے ڈاکٹر جو ہے وہ کیا دیتے ہیں کہ اس مریض کا جو علاج ہمارے پاس نہیں ہے اسے گھر لے جائے، تو پھر گھر لے جا کر اسے ایسے چھوڑا نہیں جاتا بلکہ اسے پھر یسوع کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور یسوع اس کا علاج کرتا ہے. اس لیے یسوع مسیح کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ دل جو ہے یہ ہیلا باز ہے اور لا علاج ہے، یہ مجھے دے دو. اور یہاں پہ ایک بڑی خاص بات بھی آتی ہے سامنے کہ لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جو تمہارا دل ہے وہ خدا کا مقدس ہے. تو یہی خدا کو ضرورت ہے، اسی کی ضرورت ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو رفاقت کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا باغ عدن سے، تو وہ بھی جاتا رہا، پھر خیمہ اجتماع بن گیا، وہ بھی جاتا رہا، پھر ہیکل بنوا دی خدا نے، پھر وہ بھی ختم ہو گئی. اب خدا کے جو رفاقت رکھنے کی جگہ ہے وہ ناظرین اور سامعین وہ آپ کا دل ہے. آمین. تو خدا دل ہی مانگتا ہے. بالکل یہی اس کا مقدس ہے اور اس کو برباد ہونے سے بچائیں. بالکل برباد نہ کریں، تباہ نہ کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو اس کے مقدس کو برباد کرے گا خدا اس کو برباد کرے گا. اور جیسے اس وقت خدا ابراہم کو اور یشوع کو کہتا تھا نا کہ ان کا ختنہ کر کے تو پھر مجھ میں شامل کریں، آج بھی وہ اپنے خادموں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، ان کی توبہ کے وسیلہ سے پانی کا بپتسمہ دے کر ان کے دل کا ختنہ کر کے مجھ میں شامل کریں. آمین. تو پر سب ذکر ہے بائبل مقدس میں کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بد نظری، بد گوئی، بغض، کینہ، اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں. ابلیس کا بیج ہے جو ہمارے دل میں بوتا ہے، اور پھر خدا سے ہمارا وہ ہے، خدا پیچھے ہٹ جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دل بالکل گندا ہے، اور خدا پھر ہمارے قریب نہیں آتا. ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو جو جسم کے کام ہیں ان کو کاٹ ڈالیں، اور پھر روح کا پھل ہے محبت، خوشی، اطمینان، وہ خدا ہمارے دلوں میں بوتا ہے، اور شیطان یہ بیج بوتا ہے، اور پھر خدا اس کو کاٹتا ہے، اور پھر ہمارے اندر ہمارے ساتھ ایک نیا عہد خدا باندھتا ہے. آمین. جی بہت شکریہ پاسٹر شہباز صاحب، پاسٹر شاہ صاحب. آج جو کہ بابرکت باتوں کا سلسلہ جاری تھا، لیکن وقت کی یہ بھاگتی ہوئی سوئیاں ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم مزید کچھ بول سکیں. خداوند آپ کو برکت دے اور اسی طرح آپ دونوں کو اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرتا رہے، اور آپ ہمارے ناظرین کو کلام مقدس کے گہرے بیدوں کو جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچاتے رہیں، اور ہمارے ناظرین
कलाम के गहरे भेदों को जानकर बरकत पाते रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाहता है कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ अपने होस्ट पास्टर सोहेल इकबाल को और पास्टर शाहिद गिल, पास्टर शहबाज साहब को इजाज़त दें। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। देखते रहें GS TV। गॉड ब्लेस यू ऑल।